حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں، آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سارے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت دیا خدا کی طرف آنے کے لیے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور کہا میرا کہنا مانو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ برسوں تک نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے پر وہ ہرگز نہیں مانے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے ہی مانا ہے، تو ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا۔ جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے پر نکالوں گا نہیں۔ اگر میں اس کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ حضرت نوح کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم یہ ہم سے جھگڑا بہت کر لیے، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ آخر کار کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش بھی آنی شروع ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سبھی جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ، جس کا چلنا اور ٹھہرنا اب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر جب لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کنعان سے کہا اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ جبکہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سے کہا بیٹا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ جب پوری دنیا سے کافر ختم ہو گئے تو اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، اور زمین کو حکم دیا کہ جتنے بھی پانی ہے اسے نگل جا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ کوہ جودی ایک پہاڑ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب پانی میں ڈوب گیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ غمگین تھے، اسی لیے انہوں نے یہ سوال اللہ سے کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کر جو تیرے علم میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ کنعان کافر ہے، پر نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کی اس بات پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جا۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی امت کشتی سے اترے اور پھر دنیا پھر سے بسی۔
آہستہ آہستہ ان کے بچے آباد ہوتے گئے. یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر سے بہکانا شروع کیا جو اس کا کام ہے. ایک بات آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکے. اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی بڑے ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکیں گے. ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے اپنا کام خود کرنا چاہیے، اپنا عمل خود کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر تم ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں اور ملتا ہوں نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں. پلیز سبسکرائب کریں اور بنے رہیں. شکریہ.